سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اس کے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے اس مقدس وادی بنو سعد میں رہنے لگے. وہیں پر آپ کی پرورش اور پروان چڑھنے لگے اور عرب کے دستور کے مطابق 2 سال تک کا عرصہ رضاعت کا، چونکہ اسلام میں بھی ہے، اسلام میں بھی یہی حکم ہے کہ رضاعت یعنی سکلیشن، جس کو سکلنگ کہتے ہیں، جس کو دودھ پلانا کہتے ہیں، اگر کوئی خاتون ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے، چاہے خود ماں پلاتی ہو، تو اس کی میکسیمم مدت ہے 2 سال. 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے. 2 سال میکسیمم مدت قرآن کریم نے بھی کہی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. 2 سال کے لیے والدہ اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرے. اگر کوئی خاتون 2 سال کے بعد کوئی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے رضاعت کا رشتہ نہیں جڑتا ہے، اس سے تعلق نہیں جڑتا ہے. اور یہ حکم فقہ احناف میں یہ ہے، چونکہ مسئلہ ساتھ ہی آیا ہے تو عرض کرتا ہوا گزروں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں پلانا تو 2 سال چاہیے. اگر کوئی ولو بالفرض 30 مہینوں کے اندر پلاتا ہے تو اس بچہ یا بچی سے نکاح کا رشتہ نہ جوڑا جائے، کیونکہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا 26ویں پارے میں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بچوں کا اٹھانا اور ان کا دودھ پلانا 30 مہینوں تک ہے. تو احتیاطی تدابیر کے تحت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی 30 ماہ کے اندر بھی دودھ پلائے تو رشتہ تو نہیں جڑتا، مگر احتیاطی طور پر، تدابیر کے طور پر ان سے رشتہ نہ کرنا بہتر ہے. 2 سال مکمل ہو گئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں. ہر وقت خوشحالی ہے، ہر وقت سرسبز و شادابی ہے، رحمتیں اور برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ لوٹ رہی ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور وسیلے سے. 2 سال گزر گئے، اب بچے کو واپس کرنا ہے. دل نہیں مان رہا ہے کہ بچے کو، اس مہتاب کو، اس نور آفتاب کو واپس کرے. دل نہیں مان رہا ہے، دل بے چین ہے کہ کیسے چھوڑ دوں. وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو لوٹ رہی ہیں، ہر لمحہ انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، ملائکہ کا ورود ہو رہا ہے، اور ہر وقت ان کے گھر میں رحمتیں جو برس رہی ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتی. حضرت بی بی آمنہ کے پاس واپس مکہ آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ اے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا، مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا آپ ایک کام کریے کہ بچے کو اور کچھ لمحے کے لیے اور کچھ سالوں کے لیے میرے پاس ہی رہنے دئیے، کیونکہ مکے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، کوئی مرض پھیلا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ بچہ متاثر نہ ہو جائے. حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا مسکراتی ہیں اور سمجھ جاتی ہیں کہ وبا تو ایک بہانہ ہے، دراصل مصطفیٰ کی جود و سخا کو لوٹنا اصل مقصد ہے. اس کے بعد وہ اجازت دے دیتی ہیں اور 2 سال کے لیے ان کے پاس رہنے کے لیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پھر واپس چلے جاتے ہیں، رہنے لگتے ہیں. وہاں پر آپ کا اپنے رضائی بہن بھائی، جن کو اسٹیپ سسٹرز کہا جاتا ہے، بردر کہا جاتا ہے، حضرت شیمہ، حضرت عبداللہ وغیرہ، ان کے ساتھ آپ رہنے لگتے ہیں. ابھی کچھ مہینے گزرتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے وجود کو ہلا دیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے رضائی بہن بھائی کے ساتھ پہاڑیوں میں کھیل رہے ہیں کہ اچانک 2 لوگ آتے ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر پہاڑی کے اونچی جانب لے جاتے ہیں. بچے ڈر کے مارے گھر واپس بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں قتل محمدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جا رہا ہے، ان کو مار ڈالا جائے گا. لوگوں نے برائی کے ارادے کے ساتھ ان کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر پہاڑی کے اونچی مقام پر لے گئے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. اس پہاڑی، اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر جس کا اللہ تعالیٰ نے ساجد کو شرف بھی عطا فرمایا، ان پہاڑی کا بھی، ان بستی کا بھی، اس گھر کا بھی جس میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھی.
تو معزز سامعین کرام اوپر پہاڑ کی اونچائی کی جانب لے جاتے ہیں. جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے ساتھ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. کچھ نہیں ہے، بس آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. آپ کے پہلو میں کچھ خون کا دھبے نظر آتے ہیں. بس ایک فرق ہے، تو آپ کا چہرے مبارک میں تھوڑی سی پلساہٹ نظر آتی ہے، یلوئشنس نظر آتا ہے، پیلا پن نظر آتا ہے. جب پوچھا گیا وہ ڈر گئے. وہ تو پہلے ڈر گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، خون بھی پڑا ہوا ہے، بچہ بھی پلساہٹ بمائل ہے. پوچھا گیا تو بتلایا کہ وہ جو شخص جو آئے تھے وہ اللہ عز و جل کی جانب سے ملائکہ تھے جو تشریف لائے تھے. حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، سینے کو کھولا، قلب مبارک کو باہر نکالا، اس کو زمزم و کوثر و سلسبیل کے پانی سے دھویا. دھونے کے بعد اپنے مقام پر رکھ دیا. آپ کے قلب مبارک میں جو چیزیں تھیں طہارت و پاکی اور صفائی کی گئی، اس کے عوض میں جو نکلنے والا خون مبارک تھا اس کو زمین پر نکال کر کے بازو ڈال دیا گیا اور قلب کو اپنے مقام پر رکھ دیا گیا. اس کی یہ حدیث پاک بخاری میں کوئی ضعیف حدیث پاک نہیں ہے. شق صدر کا واقعہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 بار پیش آیا، کم سے کم 3 بار پیش آیا. ایک بار جب پہلی مرتبہ آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہ رہے تھے. دوسری مرتبہ جب معراج پاک کے لیے دوسری مرتبہ جب آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا. تیسری مرتبہ معراج پاک کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے مبارک کو نہیں کھول دیا، سینے مبارک کو نہیں کھول دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے احادیث طیبہ اس بات کی. آج ہم کو آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سینہ کھولا جائے، قلب نکال دیا جائے، اس کو دھویا جائے، کلین کیا جائے، پھر اپنے جگہ پر ریپلیس کر کے اس کو اسٹچ کیا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی سائنس آپ جا کر کے دیکھ لیں، اوپن ہارٹ سرجری اسی کو کہا جاتا ہے. آدمی کے سینے کو کھولا جاتا ہے. باضابطہ کلاڑیوں سے یہ ہڈی جو ہے اس آسانی سے نہیں ٹوٹتی ہے. آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ جو اوپن ہارٹ سرجری جو حضرات کی ہوتی ہے آج کل اس کی سی ڈی بنا کر دے رہے ہیں. انٹرنیٹ پر تو موجود ہے ہی ہے. آپ کو آپریشن ہو رہا سو پوری سی ڈی دی جا رہی ہے ہاسپٹلس کی جانب سے. تو یہ کلاڑی سے مار کر کے توڑا جاتا ہے یہ ہڈیوں کو، اور اس کے بعد دونوں پھسلیوں کو الگ الگ کھولا جاتا ہے، دل کو نکالا جاتا ہے، آدمی کو وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے، آرٹیفیشلی آدمی کو وینٹیلیٹ کیا جاتا ہے، اس کی دل کی حرکت کو چلایا جاتا ہے اور نکال کر کے جہاں پر کلاٹ آتا ہے وہاں پر کلاٹ کو کلیئر کیا جاتا ہے. اس کو اوپن ہارٹ سرجری آج کا دور کہہ رہا ہے. قربان جائیے 1400 سال پہلے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تمہارے لیے آج جب تمہیں زندہ رہنا ہے تو آرٹیفیشل وینٹیلیشن پہ رکھ کر کے تمہارے قلب کو دھویا جاتا ہے. مگر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اس دور میں تو کوئی وینٹیلیٹر نہیں تھا، کوئی آرٹیفیشل مشینری نہیں تھی جس کے اوپر رکھ کر کے چلایا جاتا. قلب مبارک کو نکالا بھی جا رہا ہے، اس کے باوجود حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم پر حیات مبارکہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. دل کا نکلنا، دل کا رہنا نہ رہنا حبیب پاک پر اثر نہیں کرتا. حبیب پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بے مثل و بے مثال بنایا ہے کہ ان کی ذات کی طرح کوئی ذات کو باقی نہیں رکھا. اور جب کسی کو اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک پورے اسٹیچز ٹانکے نظر آتے ہیں، مگر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹانکا بھی نہیں تھا، ایک دھبا، ایک نشان بھی نہیں تھا. تو معزز سامعین کرام یہ کیا ہے؟ یہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اب اس کے بعد اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئی، پریشان ہو گئی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا نہ خواستہ کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے. مکہ مکرمہ واپس فوری لے آئے. لا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بچے کو چھوڑ رہے ہیں واپس. حضرت بی بی آمنہ نے کہا کہ تم تو پہلے لے کر گئے تھے برکتوں کے لیے. کہنے لگے نہیں ایسا واقعہ ہوا. تو آپ فرمانے لگی کیا تم یہ اس بات سے ڈرتے ہو کہ میرے بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانی نقصان پہنچے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں یہی ڈر ستا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بیٹا اللہ کی حفظ و امان میں ہے، ہر وقت اس کے ساتھ فرشتے رہا کرتے ہیں جو اس کو حفظ و امان میں رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہنے لگے. جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کے قریب پہنچتی ہے، آپ کی والدہ نے ارادہ کیا، چونکہ آپ کے میں نے کہا تھا کہ والد مدینہ منورہ میں تدفین ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ چلو اپنے تمہارے والد کے پاس اپنے شوہر نامدار کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، قبر پر جا کر کے ان کی قبر کی زیارت کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قبروں کی زیارت کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ جائز تھا، پہلی امتوں میں بھی جائز تھا. اور خود حضرت حلیمہ آمنہ بی بی رضی اللہ عنہا ان کے والد کی، ان کے شوہر کی مزار پر جا رہی ہیں تو خواتین بھی جایا کرتی، مرد حضرات بھی جایا کرتے. تو ارادہ ہوا مکے سے مدینہ پاک کا سفر ہو رہا ہے. وہ بھی لوگ کہتے ہیں ارادہ نہیں کر کے جائیں، کسی قبر کے لیے کسی مزار کے لیے ارادہ نہ کریں.
حضرت بی بی آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ مکے سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. آپ جاتے ہیں، جا کر کے وہاں اپنے ننیال بھی، چونکہ آپ کا ننیال وہیں کا تھا، رہ گئے، کچھ وقت گزارا وہاں پر مدینہ منورہ میں، والد کی قبر کی زیارت کی. پھر اس کے بعد حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عدی کے قبیلہ جو تھا مدینہ پاک کا، ان کے علاقے میں جو تیراکی یعنی سوئمنگ سکھائی جاتی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی سیکھی، وہاں پر سوئمنگ، تیرنا سیکھا، ہتھیار چلانا سیکھا، تیر چلانا سیکھا، تلوار چلانا. حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم بچپنا ہے، 6-6.5 سال کی عمر شریف ہے. اس عمر مبارک میں حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے بنو عدی کے درمیان، اس دوران کیا دیکھتے ہیں کہ ایسی تلوار بازی چل رہی ہے، ایسے تیر چلائے جا رہے ہیں جو دوسرے دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ 6-6.5 سال کی عمر کا بچہ. یہودیوں کی نظر پڑ جاتی ہے، ان کی نظر میں کھٹکنے لگتے ہیں، وہ تجسس میں پڑ جاتے ہیں کہ بچہ ہے تو کون ہے، یہ آیا تو کہاں سے آیا ہے، اس کے اندر ایسے کمالات کہاں سے آ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں یہ جدھر جا رہا ہے ابر سایہ کر رہا ہے، جھاڑ سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ آخری نبی ہے. ان کے درمیان باتیں چلنے لگی. بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے فوری طور پر اپنے بچے کو لے کر مکہ واپس آنے کا قصد اور ارادہ فرمایا. 6 سال کی حبیب پاک کی عمر شریف ہے، مکہ مکرمہ کی طرف واپس تشریف لا رہے ہیں. واپسی کے دوران حضرت بی بی آمنہ کی مزاج خراب ہو جاتی ہے. مقام ابوا نامی ایک مقام ہے، جدہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً 150-200 کلومیٹر کی دوری پر عسفان کے بعد کا علاقہ آتا ہے. وہاں پر حضرت بی بی آمنہ کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے. پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی آج بھی اگر آپ جائیں تو وہ پتھریلی علاقہ ہے جہاں اللہ نے عاجز کو شرف عطا فرمایا. آج بھی پتھریلا علاقہ ہے، پتھر ہی ہے. اس علاقے میں آپ اندازہ لگائیے کہ کیا حال ہوگا. حضرت بی بی آمنہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی رضائی والدہ اور نرس جن کا نام ایمن تھا وہ ہے. 3 ہی لوگ ہیں بس. قافلہ جا رہا ہے. آپ نے فرمایا قافلے کیونکہ تم لوگ آگے چلو، چونکہ طبیعت ناساز ہو گئی ہے، ہم آگے نہیں چل سکتے. معزز سامعین کرام، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی مزاج ناساز ہوتی ہے اور وہ بے چین، سینے کی تکلیف ہو رہی ہے، پسینے جا رہے ہیں. تکلیف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب بلایا، اپنے سینے سے چمٹا لیا، چمٹا کر کے کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تم بہت بڑے آدمی بننے والے ہو، تمہارا بخت آوری ہوگی اور تمہارے ذریعے سے کئی لوگ ہدایت پائیں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کل حی ماتا وکل حی فاتا وکل جدید بال. فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے، ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، ہر آئے کو اچھے کو پرانا ہونا ہے، خراب ہونا ہی ہے اور دنیا سے گزرنا ہے. میرے گزرنے کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہے. ابھی پیدا نہ ہوئے تھے کہ والد کا سایہ اڑ گیا ہے، ابھی 6 سال کی عمر شریف ہے، اب والدہ ماجدہ رخصت ہو رہی ہیں. آپ بے چین و بے قرار اپنی ماں کے جسم مبارک سے، سینے مبارکہ سے چمٹے ہوئے ہیں. اسی لمحات میں حضرت بی بی آمنہ کی روح پرواز ہو جاتی ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کا، اندوہ کا عالم کیا ہوگا. ہمیں تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ مجھے تکلیف آ گئی ہے، یہ مجھے پریشانیاں آ گئی ہے. ذرا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، والد گزر گئے. 6 سال کی عمر شریف ہے کہ والدہ ماجدہ بھی گزر رہی ہے. آپ بچے جو ہیں، ہر کوئی بچپنے سے گزر کر آیا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے، اپنے ماں باپ کے پاس رہتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. بھئی کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، پہننا چاہتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں. آپ وہی کسی اپنے عزیز و اقارب کے گھر میں، نانی کے پاس چلے جائیں، ماموں کے پاس رہنے چلے جائیں. جیسا گھر میں آپ مانگ کر کھا سکتے ہیں، حق کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ویسا کسی اور کے گھر پہ نہیں رہ سکتے. اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی سے اسیری کی طرف آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے، دیکھو کل قیامت تک آنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ پر زیادہ مصیبتیں آئی ہے. سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ نے حبیب پاک پر گزار دی ہیں تاکہ امتی یہ نہ کہے میرے غم زیادہ ہے، میری مصیبتیں زیادہ ہے. اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے وہ مراحل سے گزار دیا. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا تھا، کوئی کل کے دن دعویٰ نہ کرے، نہ عبداللہ دعویٰ کرے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو پالا ہے، آمنہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. ظاہری اسباب سارے ہٹا دیے گئے. نہ والد ہے جو سکھائے، نہ والدہ ہے کہ پڑھائے، نہ استاد ہے کہ تربیت کرے. اب پڑھا رہا ہے تو صرف رب ذوالجلال پڑھا رہا ہے. وہ شاگرد ہے تو اللہ کے ہے، کسی اور کے نہیں ہے. کوئی اگر ہوتا تو کہتا کہ میرے شاگرد ہے، اللہ
کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاگرد ہے، میری تربیت یافتہ ہے، میں نے ان کو سانچا ہے، میں نے ان کو سنوارا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے، سارے ذرائع کو ختم کر دیا، کہا کہ اب میں ہوں گا اور میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کچھ مقامی حضرات کے ساتھ آپ کی تدفین کرتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آتے ہیں، آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں چلے جاتے ہیں، بڑا بے چین ہے، بے قرار ہے، دادا کی محبت اپنی جگہ، مگر ماں باپ کی جدائی، ماں کی جدائی کا غم اپنی جگہ ہے۔ حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کا عرصہ، اور دادا کے ساتھ بھی کیا امتیاز اور کیا شرف تھا، حضرت عبد المطلب کعبے کے سامنے جہاں بیٹھتے وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر قربان جائیے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچپنا ہے، 7-8 سال کی عمر ہے، جب وہ تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب بھی اٹھ کر ٹھہر جاتے، حبیب پاک کا ویلکم استقبال کرتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بے پناہ محبت کیا کرتے۔ ابھی 8 سال کی عمر ہوتی ہے، 2 سال نہیں گزرے، حضرت عبد المطلب کا آخر وقت آتا ہے، وہ بھی دنیا سے گزر رہے ہیں، یعنی چاہنے والے دیکھتے جائیں، چاہنے والے ہر کوئی گزرتے جا رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے وصال سے پہلے، انتقال سے پہلے حضرت ابو طالب سارے بیٹوں کو جمع کیا، مشورہ کیا، اس کے بعد کہا کہ اب ابو طالب جو حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی ہوتے تھے، ایک ہی والدہ سے تھے، آپ نے فرمایا ابو طالب کی کفالت میں دیتا ہوں، حالانکہ وہ غریب ہے، حالانکہ وہ مفلوق الحال ہے، ان کے بچے بہت زیادہ ہے اور غریبی ان کے پاس ہے، آپ نے اس کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت ابو طالب پرورش کر رہے ہیں، وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے، ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد اپنی اولاد سے زیادہ چاہتی، ان کی محبت کا عالم کیا ہوتا، رات ہو جاتی، ان کے بیٹے چھوٹے ہیں، علی ہیں، جعفر ہے، عقیل ہے، چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ بچے ضد کرتے کہ والد ساتھ سوتے، بچوں کی جب آنکھ لگ جاتی تو کیا کرتے، اپنے بچے کو اٹھاتے، کیونکہ علامات نبوت دیکھ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی نشانیوں کا ملاحظہ فرما چکے تھے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے، اپنے بچے کی جگہ سلا دیتے، اپنے بچے کو اٹھاتے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ سلاتے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی لحاف، ایک ہی کمبل میں، ایک ہی رضائی میں سو جایا کرتے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ یہ بچوں کو تبدیل کیوں کرتے، اپنا بچہ ادھر کا ادھر، وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے جب یہ خوف ہوتا کہ کہیں کوئی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرے، کوئی حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے رات کے وقت، تو سب کو پتہ ہوگا کہ محمد وہاں سو رہے ہیں، وہ حملہ وہاں کریں گے تو میرا بیٹا ہوگا تو قتل کیا جائے گا، محمد مصطفیٰ کو اپنے بچے کی جگہ سلا کر کے میں ان کی جان کی حفاظت کیا کرتا ہوں۔ قربان جائیے، ایسی محبت کرنے والے، ایسی چاہتیں، ایسی الفتیں کرنے والے چچا دنیا نے آج تک نہیں دیکھا۔ اپنی اولاد پر جب تک حبیب پاک نہ آتے کھانا شروع نہیں ہوتا، دستر پر کھانا بچ جاتا، کھانے کا آغاز نہیں ہوتا، کیوں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کا انتظار کرتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں انتظار کرتے، تو حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی تھوڑا کھانا ہوتا، جب محمد عربی نہیں ہوتے زیادہ کھانا بھی ہوتا تو کم پڑ جاتا، بچے زیادہ ہے گھر میں، زیادہ کھانا بھی ہوتا تو کم پڑ جاتا، جب محمد عربی ہوتے تھوڑا کھانا بھی ہوتا تو سب کھا لیتے، پھر برتن ہٹا کے دیکھتے تو جیسے کا ویسا باقی رہ جاتا۔ تو یہ برکتیں وہ لوٹ رہی ہیں 8 سال سے لے کر 25 سال کی عمر شریف تک۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ہاں ہیں۔ ایک مشہور واقعہ آپ کی جو ساتھ رہنے کا ہے، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں، لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس، کہنے لگے آپ متولی مکہ ہے، والی کعبہ ہے، آپ دعا فرمائیے، سارے مل کر کے دعا کریں گے۔ وہ فوری دوڑے اپنے گھر کی طرف گئے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہاں گئے ہوں گے، اپنے کپڑے بدل کر آ رہے ہیں، جبہ امامہ پہن کر آ رہے ہوں گے، دیکھتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے آ رہے ہیں، لے کر کے آ رہے ہیں، ابھی 9-10 سال کی عمر شریف ہے، کاندھوں پر بٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ آئے، آ کر کے انہوں نے مقام ابراہیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا دیا، ٹھہرا کر کے آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، فرمایا باری تعالیٰ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش نازل فرما۔ اسی وقت بارش نازل ہوئی، اس کے بعد وہ شعر کہنے لگے جو امام بخاری نے اپنے بخاری شریف میں نقل کیا، وَأَبْيَضٌ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ وہ ہیں وَأَبْيَضٌ گورے چہرے والے ہیں، روشن چہرے والی ذات ہے، يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ابر امنڈ کر کے آتے ہیں، بارش ٹپ ٹپ برسنے لگتی ہے۔ یہ کون ہے؟ ثِمَالُ الْيَتَامَى، یتیموں کی پرورش کرنے والا، وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور بیواؤں کی عصمتوں اور عفتوں کی حفاظت کرنے والی ذات پاک ہے۔ کب یہ 9-10 سال کی عمر ہے، پھر 12 سال کی عمر جب ہونے لگی آپ کی تو حضرت ابو طالب
شام کی طرف بزنس ٹرپ کے لیے جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ وہ منع کرنے لگے، بڑی ضد ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں چچا جان، سب مجھے ایک کے بعد ایک چھوڑے جا رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑوں، آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں جاتا جو مشکلات آتی وہ ہر مشکل آسان ہوتی جاتی۔ جب مقام عقبہ سے ہم بصرہ کی طرف جا رہے تھے، بصرہ یہ شام کا ایک علاقہ تھا، شام کا ایک علاقہ تھا، عراق کا بصرہ تو الگ ہے، یہ بصرہ وہاں کا علاقہ تھا۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ جا رہے ہیں، وادی عقبہ سے نیچے اتر رہے ہیں، جیسے ہی اتر رہے ہیں جا کر کے ایک جھاڑ کے نیچے آرام کے لیے ٹھہرے۔ کچھ دیر کے بعد ایک سامنے سے جو چرچ تھا وہاں سے ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہمارے جو پادری ہے، جو پوپ ہے، وہ مونک جو ہے وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب گئے، انہوں نے کہا شام میں آپ کی دعوت ہے ہمارے ہاں، آپ کو کھانے کے لیے آنا ہے۔ آپ نے کہا کہ بھئی آج تک ہم اس راستے ہر وقت گزرتے ہیں، ہر سال گزرتے ہیں، مگر آج تک ایسا معاملہ نہیں ہوا، آج کیا بات ہو گئی کہ شام رات میں گئے؟ اس نے سب کو دیکھا، بحیرہ نام تھا اس کا یا بحیرہ نام تھا، اس نے دیکھا، دیکھ کر کے پوچھا کہ بھئی کوئی چھوٹ تو نہیں لایا آپ کے قافلے میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں سب آ گئے۔ نہیں دیکھو کوئی چھوٹ رہا ہوگا۔ جب تلاش کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں میرا ایک بھتیجا ہے جو نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بلاؤ انہیں، دعوت تو اصل انہی کے لیے کی گئی ہے، تم تو بس باراتی صدقے میں ان کے طفیلی بن کر کے آئے ہو، مقصد دعوت تو حبیب پاک کی ذات پاک ہے۔ بلایا گیا، اس کے بعد اس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کیا، ساری باتیں پوچھی، آپ کون ہیں، آپ کے والد کا نام، ساری تفصیلات پوچھنے کے بعد اس نے کہا حضرت ابو طالب کو کہ نبی آخر الزماں ہے، یہ آخری نبی ہونے والے ہیں، بخاری نے بھی نقل کیا اس کو، آخری نبی ہونے والے ہیں۔ پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا، تم کو کیسے؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، وہ ہے عیسائی کرسچن مونک ہے، وہ ادھر ابو طالب ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ نبی ہے۔ بولے کیسے پتا؟ بولے جب تم عقبہ سے اتر کر آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ ابر کا ٹکڑا ایک سایہ کا کیا ہوا تھا، ہر جھاڑ ان کے آگے جھکتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور جب جا کر آپ لوگ دھوپ میں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے جھاڑ کو سرسبز و شاداب کر دیا، اور میں نے پتھروں کو ان کے آگے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کی نشانی جو ہماری کتابوں میں ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنا قمیص مبارک کو اتارے، آپ نے اتارا تو اس نے پیچھے مہر نبوت کو بتایا، جو ایک سیب کی شکل میں، سیب کے سائز کا مہر نبوت تھا، اسٹیمپ تھا، سیل آف دا پروفیٹوڈ تھا، محمد الرسول اللہ لکھا ہوا، گوشت کے اندر، پوسٹ کے اندر بالکل جمع ہوا، سجا ہوا، یعنی ایسے جیسا کہ کسی نے لگایا ہوا ہے۔ اس نے فوری بوسہ دیا اور کہا کہ ابو طالب ان کو ساتھ مت لے کر جاؤ، ان کی جان کے لیے خطرہ ہے، یہودی نے ڈھونڈ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اپنے غلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس روانہ فرما دیا۔ اپنی گفتگو کو آج کی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے صدقے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، اور ہمارے ملک میں، شہر میں امان و امان نازل فرما۔ جتنے حاضرین جمع ہیں ان تمام کے جائز دلی مقاصد کو پورا فرما۔ آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد